حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے کسی نے یہ بتایا کہ فلاں آدمی کے اوپر جن چڑھا ہوا ہے، اور میں اس کی طرف گیا اور میں نے دعا کی اور اللہ کا کلام پڑھا اور اس کے اوپر پھونکا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی مسکرائے، پوچھا عبداللہ تو نے کیا پڑھا اس کے اوپر جا کر؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اس کے کان کے اندر قرآن کی یہ آیت پڑھی افحسبتم انما خلقناکم عبثا، پوری یہ آیت پڑھ دی میں نے اور اس کے کان میں پھونک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، عبداللہ بن مسعود کو دیکھا اور پھر آپ نے فرمایا اے عبداللہ تجھے پتہ ہے یہ آیت کیسی آیت ہے؟ اس رب کی قسم کہ جس نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ آیت اگر یقین کے ساتھ آدمی پہاڑ پر کھڑا ہو کر پڑھے تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے گا۔ اب میں یہ بات پڑھ رہا تھا اور مجھے یہ خیال آیا کہ پچھلے 4-5 سال سے کسی اللہ والے نے، کسی نیک بزرگ نے مجھے یہ کہا تھا کہ بھئی دیکھو دن کے وقت یہ آیت پڑھ لیا کرو، دن کے شروع میں یہ آیت پڑھ لیا کرو، اللہ رب العزت تمہارے سارے دن کے کاموں کے لیے کافی ہو جائیں گے، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ 3-4 سالوں سے تو میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں لیکن میں نے کوئی اس کا افیکٹ نہیں دیکھا، نہ اپنی ذات پر دیکھا نہ کسی اور پر دیکھا۔ تو مجھے وہ خیال آیا بات یہ ہے کہ عمل تو عبداللہ بن مسعود نے بھی وہی کیا جو میں کر رہا ہوں، انہوں نے تو ایک ہی دفعہ کیا، میں تو 3-4 سال سے کر رہا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ایمان کی جو مایا ہے وہ ایسی ہے کہ یہ جو آیتوں کے بول ان کی زبان سے نکلتے ہیں تو وہ جو ڈیزائرڈ افیکٹس ہم چاہتے ہیں نا، وہ ڈیزائرڈ افیکٹ جو ہیں وہ ڈیزائرڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اور میں پڑھ کے رہ جاتا ہوں۔ ابھی ہم حج پر تھے، بڑے فخر سے انہوں نے بتایا کہ بھئی اس سال تو 45 لاکھ آدمی نے حج کیا۔ اب 45 لاکھ لوگوں نے، الحمدللہ کتنی بڑی بات ہے امت مسلمہ میں سے 45 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ لاہور کی آبادی 45 لاکھ کی ہے، تو مکہ اتنا چھوٹا سا شہر ہے اور 45 لاکھ بندہ مکے میں، اللہ نے ان کے وہاں پر کھانے کا بھی انتظام اور پینے کا بھی انتظام، نہانے دھونے کا بھی انتظام، پانی کیسے خرچ ہوتا ہوگا، ادھر دوسری ایمنسٹیز جو ہیں ان کی اویلیبلٹی، وہ کیسے اللہ نے ایک نظام چلایا۔ اور وہ 45 لاکھ کے 45 لاکھ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوں گے یا اللہ مسلمانوں کو پھر سے عروج نصیب فرما، اسلام کو عروج نصیب فرما، یا اللہ ہماری زندگیوں کو قبول فرما۔ وہ سب کیا کیا دعائیں نہیں کرتے ہوں گے۔ اور ہم کیسی امیدیں لگا کے رکھتے ہیں ان حاجیوں سے۔ یقیناً اللہ کے ہاں یہ دعائیں تو قبول ہوتی ہوں گی لیکن وہ ڈیزائرڈ افیکٹس نہیں ہو رہے جو 1.25 لاکھ صحابہ کے حج سے ہو گئے۔ انہوں نے تو 30 سال کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ ہی تو تھے جب اللہ کے نبی نے اس دنیا سے وصال فرمایا۔ تو ان کے دنیا سے چلے جانے کے 30 سال کے بعد مسلمان 3 بر اعظموں کے بادشاہ بن گئے، 3 بر اعظموں کے بادشاہ بن گئے۔ کیا ہوا؟ فرق کیا ہے؟ وہ ایمان کی کمی فرق ہے میرے دوستوں، اور کوئی نہیں۔ اعمال وہ بھی وہی کرتے ہیں، وہ بھی وہی کرتے تھے جو میں اور آپ کر رہے ہیں، بلکہ ہم زیادہ کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ تابعین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تو ان سے فرمانے لگے اے تابعین کی جماعت، آج تم لوگ روزے بھی زیادہ رکھتے ہو، نماز بھی زیادہ پڑھتے ہو، قرآن بھی زیادہ پڑھتے ہو۔ صحابہ اتنا نہیں کرتے تھے لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑے مقبول لوگ تھے۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا تھا کہ ان کے دل دنیا کی لذتوں اور اس کی حب جا اور حب مال سے ان کے دل خالی تھے، اور ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں۔ میرا دوست ہے سعید انور، کرکٹ پلیئر جو ہے ہمارا، میں اور وہ جماعت میں ایک ساتھ سفر کرتے ہیں، تو وہ ایک بات اکثر کہتا ہے اور بڑی اچھی بات وہ کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے دیکھو ایک کنواں ہے نا جس میں پانی ہے، ٹھیک ہے، اس کنویں سے سب نفع اٹھا رہے ہیں، اگر اس کنویں کے اندر ایک مرا ہوا کتا گر جائے آ کر، ایک مرا ہوا کتا ہی تو ہے، اتنا بڑا کنواں ہے، وہی اتنا پانی بھرا ہوا، ایک مرا ہوا کتا ہی ہے، اب مجھے بتاؤ ہم میں سے کیا کوئی بھی اس کنویں سے کوئی نفع اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ اس میں پانی پہ پانی بھرتے رہو بھرتے رہو بھرتے رہو، کوئی نہیں۔ لوگ کہیں گے 1 منٹ رکو، سب سے پہلے اس مرے ہوئے کتے کو باہر نکالو، اس کو باہر نکالو، اس کے باہر نکل جانے کے بعد اب جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا۔ پھر پانی کو صرف ایک ہی دفعہ صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو پانی بھرو گے اس پانی سے تم ہر قسم کا نفع اٹھا سکتے ہو، اس کو پی بھی سکتے ہو، اسے وضو بھی کر سکتے ہو، اور گھر کا کھانا بھی پکا سکتے ہو۔ تو اعمال کی کمی نہیں ہے، اعمال تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائی اور میری بہنوں، فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے دل ایمان کی مایا سے خالی ہے،
ہاں میرے بھائی اور میری بہنوں، دنیا میں آ جانے کے بعد ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ایمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب کوئی حال آتا تھا، کوئی دنیاوی حال آتا تھا، تو آپ اللہ سے بہت شکر کرتے تھے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ حال میری جان پر آیا ہے، میرے ایمان پر نہیں آیا۔ کیونکہ میرے دوستو، ایمان وہ اندر کی مایا ہے جو انسان کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرتی ہے۔ ورنہ آپ یقین کرو، تھوڑی دیر کے لیے سکھاؤ، ایک غیر مسلم کو بھی 10 منٹ میں ہم نماز پڑھنی سکھا سکتے ہیں، وہ 10-15 منٹ میں نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ کرے گا، ہاتھ باندھے گا، کھڑا رہے گا، اسی طریقے سے رکوع میں چلا جائے گا، اسی طریقے سے سجدہ بھی کر لے گا۔ اور یہ بات ثابت ہے، پرانے وقتوں میں 1400 سال میں کئی دفعہ ہوا یہ کہ غیر مسلم جاسوسوں نے اماموں کا بھیس بدلا اور عرصہ دراز تک مسجدوں کی امامت کرتے رہے۔ تو یہ اعمال جو ہیں، نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج، زکوٰۃ، اچھے بول، میٹھا بول، اچھے اخلاق، اچھے معاملات، اللہ کے ہاں ان کی قیمت اسی وقت لگتی ہے جب دل کے اندر ایمان ہو، ورنہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میرا آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ایمان ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ اچھا، میری ایک گزارش ہے بھائی، جتنی دیر میں بات کروں بھائی کوئی تکبیر اور نعرے نہیں لگانے یہاں پر، ہاں ذرا تھوڑی دیر آپ کی مجھے توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ میں دنیا کے اس وقت اتنے سارے کام چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور میں کیونکہ یہاں پر آنے کی ضرورت سمجھتا تھا، اس لیے بڑی ضروری اپوائنٹمنٹس میں نے کینسل کی، پھر میں یہاں آیا ہوں۔ اور یہ میں آپ کو اس لیے، میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو اس لیے بھی بتا رہا ہوں کیونکہ میں یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آپ سب حضرات جو ہیں یہ اس ملک کے کل کے معمار ہیں، اور نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کی باغ ڈور کل آپ کے ہاتھ میں ہونی ہے۔ اور میری دل و جان سے آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں سے اپنے دین کا کام لے، کیونکہ جس کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس سے کام لینا ہے، یقین کرو میرے دوستو، آپ ذرہ کریں گے اور اللہ آپ سے ایسے کام لے گا، آپ ایک قطرہ کام کریں گے، اللہ آپ سے کام ایسے لے گا جیسے سمندر سے لیتا ہے۔ وہ اس کی اپنی مرضی پر ہے آپ میں سے کس کو چن لے، ٹھیک؟ یوں اگر ہم زور لگائیں تو کسی کو 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھا سکتے، ہاں، لیکن اگر اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ کی طرف سے آسمانوں پر چناؤ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا ارادہ کر لیا، اس لیے اب ہم اس کی ذات کو،